بندہ معبود میں گم ہو جائے، فنا ہو جائے، اپنے وجود کو مقام ابدیت میں مٹا دے. اور جس نے اپنے وجود کو مقام ابدیت میں مٹا دیتا ہے پھر وہی باقی رہ جاتا ہے، پھر کوئی پردہ نہیں رہ گیا. بس کشت گانے خنجر تسلیم را. جو لوگ اپنے آپ کو تسلیم اور رضا کے خنجر سے قتل کرتے ہیں، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. اس کو ہر زمانے میں ایک نئی زندگی دی جاتی ہے. جب وہ بندہ مقام ابدیت میں اپنے معبود میں فنا ہوتا ہے، گم ہوتا ہے اور اپنی جان کھو دیتا ہے، اپنے نفس کا انکار کر دیتا ہے، تو زمانے سے نکل جاتا ہے. زمانے میں تو دیدار نہیں ہے نا. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. تو جب زمانے سے نکل جاتا ہے تو عالم امر میں داخل ہو جاتا ہے. اور عالم امر میں کوئی حجاب ہے نہیں. پھر کیا ہوا؟ اسی لیے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شور منصور از کجا وہ دار منصور از کجا خود زدی بانگے انا حق خود برسر دار آمدی. جو شور اٹھا، منصور نے شور اٹھایا انا حق کا، وہ منصور نے اٹھایا تھا. اور جو دار قبول کر لی تھی وہ منصور نے کر لی تھی کیا؟ خود زدی بانگے انا حق، خود ہی وہ شور مچایا، خود برسر دار آمد، خود ہی دار پہ آن کے بیٹھ گیا. گفت قدوسی فقیر در فنا و در بقا، خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمد. خود جب چاہتا ہے عالم خلق سے نکل کے امر میں داخل ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. اور خود جب چاہتا ہے عالم امر سے عالم خلق میں آ جاتا ہے، خود گرفتار ہو جاتا ہے. یہ ہے ابدیت. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث قدسی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف آتا ہے تو وہ مجھے جان لیتا ہے، اور جو مجھے جان لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے. اور جب وہ مجھے پہچان لیتا ہے تو میرا عاشق ہو جاتا ہے، مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے. اور جب وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. اور جب اس کو قتل کر دیتا ہوں تو خود ہی اس کی دیت ہو جاتا ہوں. یہ ہے مقام ابدیت. اور یہی وہ امانت ہے عشق کی جو کسی نے نہیں لی تھی. دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اور وہ جو اپنی تعریف آپ کر سکتا ہے کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا.
ہے نا یہ بات کہ سبحانہ تعالی ما تصفون، پاک ہے وہ ذات ان توصیفوں سے جو تم اس کی بیان کرتے ہو. تو ذکر اصل کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود کرنے لگے. آگے سمجھ میں بات. لیکن یہ مقام فنا کے بعد ہے. اور قرآن کریم میں بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک ذکر تزکیے سے پہلے کا ہے، ایک ذکر تزکیے کے بعد کا ہے. تو تزکیے کا ذکر جو ہے تزکیے سے پہلے کا، وہ زمان اور مکان کی قید میں ہے. وہ زبان سے بھی ہے، لطائف سے بھی ہے، سب چیزوں سے ہے. مگر جو تزکیے کے بعد کا ذکر ہے نا، وہ ذکر ہی کچھ اور ہے. آئی سمجھ میں بات؟ وہ ہے بس وہ کسی شاعر نے اس کو بند زبان میں کہا ہے، کہتا ہے اپنا تو مذہب ہے فقط یاد صنم دید صنم، ہم نہیں جانتے کافر یا مسلمان ہونا. پھر اس کا ذکر دیدار ہو جاتا ہے. تزکیے سے پہلے یاد صنم اور تزکیے کے بعد دید صنم. ہم نہیں جانتے کافر یا مسلمان ہونا.